بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال ایس ایچ بنگش صاحب۔ ایس ایچ بنگش صاحب بہت ایک سینئر جرنلسٹ ہے اور سٹوری جدو کڈ کے لیا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اے جی سٹوری ہے تو پتہ ہی اسی شاید دیکھے اسی پہلے لوک ورثہ دی۔ ناظرین تو پتا کہ لوک ورثہ دا میں تقریباً 2 سال تو اس چیز تے آ رہا سا کہ لوک ورثہ جڑی تباہی مچی اور ساڈے اج مینوں یہ کہنا کوئی کچکچاہٹ نہیں ہے کہ ساڈے ملک دے کئی راز جڑے نا وہ بھی باہر چلے گئے نا، وہ کنج گئے نا، کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ لوک ورثہ دی آڑ دے وچ جڑی میں کل سٹوری کیتی، ایس ایچ بنگش صاحب نے تعلق جڑا ہے کے پی کے نال ہے، سیٹ سی کے پی کے دی، اس بی بی نے جیلی ڈومیسائل بنایا اس ویلے تے ایس ایچ بنگش صاحب انہوں نے جا کے اپلیکیشن دے کے ایف آئی آر کرا دیتی۔ انہوں کو پوچھنے آ کے اگے کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی جی، کی حال نے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ایس ایچ بنگش صاحب پہلی تو گل ہے کہ مینوں بڑے لوگوں دوستاں نے کالاں بھی آئیاں نوں کہ سوکی صاحب تسی 2 سال تو لگے سو، اور میں پہلے یہ بھی دس دیواں کہ میری یہ دن کوئی ذاتی نہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں کوئی نہیں ہاں سکتا۔ متاثرین میں ہے وہاں، یہ کوئی 4 شعبے میرے اپنے ہیں: لوک ورثہ، آرٹس کونسل، پی این سی اے، پی ٹی وی۔ پی ٹی وی نے مینوں حق دیتا۔ اچھا جی میں کیوں آکھاں، تھوڑا جہا ابو ہے میرے کو ٹائم ہویا، میں گیا، انہوں نے مینوں پرفارم کرایا اور چیک دیتے نے، کلاس اے دیتیاں نے۔ ریڈیو نے مینوں حق دیتا، ہاں ریڈیو رہ گئی سی، ریڈیو نے بھی حق دیتا۔ لیکن کچھ چیزاں جڑیاں نا مینوں کئی دوست پہ کہنے کہ سوکی صاحب ذرا ادھر پرے اور بھی چھنڈا لاؤ کہ ادھر کے پیا گیا، مثلا پی این سی اے ہو گیا، آرٹس کونسل بھی ہے، وہ کریں گے۔ لیکن سب تو بڑی گل ہے، میں تمہیں مبارکباد بھی دینا کہ تساں جناب اپلیکیشن دیتی اور دیتی ہے کہ میرا خیال ہے 4-5 دن اندر اندر ایف آئی آر ہو گئی۔ سوکی صاحب جب کیس مضبوط ہو نا جی اور ثبوت موجود ہوں اور دلائل سچ ہوں تو ایف آئی آر پولیس والے کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ جتنے بھی کرائم ہے اس کا خاتمہ کریں۔ تو یہ ایک کرائم ہے، کرپشن تو ہے، اس کی بھی داستانیں آ رہی ہیں سامنے، جس طرح آپ نے خود انڈیکیٹ کیا کہ باہر سے آیا ہوا پیسہ فنکاروں کے نام پر وہ بھی خرد برد ہو گیا، پھر یہاں پر میلے میں جو فنکار آتے ہیں ان کے جو حق تلفی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کرائم بھی ہوا ہے۔ وہ کرائم کیا ہوا ہے کہ سرکاری جو کاغذات ہیں اس میں رد و بدل۔ سر اس میں پتہ ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو سوری اذان ہو رہی، ذرا وقفہ کر لیتے ہیں جی۔ تو وقفہ نماز دا ہو گیا جی۔ سوکی صاحب اب جب میری اگلی ملاقات جو ہے نا آئی او سے ہونے جا رہی ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں ان سے یہ بھی سوال اٹھواؤں گا کہ بھائی اب یہ کام یہ جو کرائم ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے جی کرپشن اپنی جگہ پر، لیکن سرکاری ڈاکومنٹس میں سرکاری کاغذات میں خورد برد بھی ہوئی ہے، تو یہ کرائم ہونے میں اکیلا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اس میں پورا گروہ شامل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہاں یار اس پہ توجہ والی بات ہے کہ اب اس نے جعلی ڈومیسائل جمع کروا دیا، ٹھیک ہے، 2004-2003 کی اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر 2007 میں اس کو جو ہے نا ڈومیسائل جعلی ہونے ثابت ہو گیا، پھر 2007 سے لے کے 2009 میں نیا ڈومیسائل جمع کرایا گیا، یعنی ڈومیسائل بھی ہیں میں مرچا پیا بیچنا نہیں یار جی، دوسرا ڈومیسائل جمع کرایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلا ڈومیسائل تھا وہ کیوں جمع کرایا گیا، کس کے کہنے پہ جمع کرایا گیا، اور لوک ورثہ میں اس وقت جو متعلقہ افسران تھے، جو ای ڈی تھے، پھر ای ڈی کے بعد پورے گورنمنٹ سیکٹر کا نا ایک نظام ہے، جب کوئی ویکینسی آتی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ہر ایک ڈاکومنٹ کی، بالکل ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا آپ گورنمنٹ افسران سے جو ہے نا مراد لینا، گورنمنٹ افسر حکومت سے جو ہے نا لینا شروع کر دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہینا انور نے جیلی ڈومیسائل والا اکیلا جرم نہیں کیا، نہیں، اس میں اس وقت کے اے ڈی صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اس وقت تھے، بعد میں بھی جن کو پتا چلا ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں شارز بھائی، کیونکہ میں تو 2 سال سے اس کام میں لگا ہوا تھا جی، تو جب وہ تھی کیا نام ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اس کو ٹرمینیٹ کیا تھا،
وہ اس میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ جب سسپینڈ ہوئی، سسپینڈ نہیں، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا. اچھا، یہ ٹرمینیٹ ہوئی تھی. اب اس میں میڈم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میں پہلے تو کہتی میں سسپینڈ ہوئی نہیں ہوں، پھر کہتی ہے مجھے ہائی کورٹ نے بحال کیا. مجھے ہائی کورٹ نے بحال کیا. تو آپ کا میں جگرے کو داد دیتا ہوں، آپ نے بڑا دیکھیں نا جس طرح وہ گالیاں دے رہی تھی. نہیں دیکھیں، اس پہ تو ہم جائیں گے، اس پہ وہ آپ کا کیس نہیں رہ گیا. وہ اس لہجے میں اسی لیے تھی نا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. اب آپ میرے متعلقہ کوئی ڈاکومنٹس مانگیں تو میرا کام بنتا ہے میں آپ کو دے دوں اور آپ کو چپ بھی کراؤں اور آپ کے جو ہے نا پھر مطلب کہ نا سخت کارروائی بھی کروں. بالکل. لیکن جب میرے پاس آپ کے مانگے ہوئے ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو پھر میں غصہ ہی کروں گا نا. غصہ کیسے کریں گے نا یار، خاموشی تو ہونی چاہیے نا. چلو جو بھی بار، لیکن غصہ ذاتی طور پر کیا جا سکتا ہے. ہاں، پبلک آفس ہولڈر جو ہے نا، ہاں اس کا اس نے میرے ساتھ بھی شروع میں ایسے ہی کیا تھا. اس کا یہ وتیرہ ہے، ایک تو عورت کارڈ کھیلتی ہے، پھر اس کی میرے پاس آپ کو تو لائن پہ تھی نا، میرے پاس وہ وائس میسج پڑے ہیں. آپ کی مائیں بہنیں بیویاں بچیاں نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ لٹ رہی ہے تو پورا پاکستان نے فنکاراں نوں تے اس تو بعد یہ کہ جی سوال پوچھ کے میں ایک گورنمنٹ افیسر ہوں، میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں. تو گورنمنٹ آفیسر سے سوال پوچھا جاتا ہے، یہی بات ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب اس پہ یہ گلا نہیں ہے، پوچھو کیوں. اب پتہ نہیں آپ کا تو خیر شعبہ ہے نہیں ہے نا، یا اگر آپ علماء ہیں، مولویوں سے ہیں، تو جو آپ کو اچھا مولوی تقریر کرنے والا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ سیلفی بنائیں گے تو آپ کو ایک اچھا لگے گا نا. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کی فیلڈ ہوتی ہے. ہاں، علماؤں کی فیلڈ تو نہیں ہے ہماری. میں بات کرتا ہوں اب جو لوگ فنکار ہیں نا، آپ یقین مانیے کہ جن کے ساتھ 6 گن مین گاڑیاں ہوتی ہیں نا، جب کبھی وہ فنکار کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار روکیں جی. ان کی مسز کہتی ہیں ہم نے ایک پکچر لینی ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اب اس بی بی کا یہ ہے کہ فن تو اس کے قریب سے گزرا نہیں ہے، ڈگری اس کی جعلی ہے اور اس کو فنکاروں پہ مسلط کر دیا گیا. اب ڈومیسائل جعلی ہے. ہاں، وہ ڈومیسائل جعلی ہے نا. اب یہ مجھے پتہ لگا ہے یہ تھوڑی سی ذہنی انجوائے بھی کرتی ہے. اب جو بھی کوئی فنکار آتا ہے نا، کہتی ہے اس کو بولو کہ ابھی میڈم فارغ نہیں ہے، اور قسم اٹھائی ہے لوگوں نے اندر مزے لے رہی ہوتی ہے اس کے. کیسا ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں نا میری بھی تو کوئی تھالٹی ہے. پھر اس کا دماغ تو تب خراب ہوا ہے نا جب یہ اکسی مفتی کے ساتھ اس کی شادی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے اگر ڈیوورس بھی ہوئی تو میں نے دکھ نہیں، میں نے قسم پاک پروردگار دی نہیں پتا سی رہا ہے کون. ڈیٹا چوری والا میں گیا ہوں. سنے پھر اس کا دماغ خراب ایسے ہے نا کہ اب ای ڈی کی ہو مسز، ادھر افیسر بھی ہو، تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں جب میں گیا ہوں تھا ڈیٹا چوری کا، معافی چاہتا ہوں، تو میں نے کہا یار اینا انور صاحبہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں میڈم تو نہیں ہے جی. میڈم ہاں میں پی ایم سیکریٹریٹ میں ہوں اور میں بہت بزی ہوں. بھائی جب وہ آئی ہے، اللہ پہ یقین مانیے اتنا وزیر اعظم کا نہیں روب ہوتا جناب جس طرح وہ آئی. ہٹ جاؤ آگے سے. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ بھائی میرے اس کا سوکی صاحب اب اس وقت جو ہماری نشست ہے نا وہ ڈومیسائل والے زیادہ میں فوکس کروں گا کیونکہ میں اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں محترمہ حنا انور صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اس کیس کو ختم کرنے کا ایک بہت 2 سیکنڈ کا علاج ہے کہ آپ اپنا اصل کوہاٹ کا ڈومیسائل آئی او کو بھی پیش کر دیں، ہمیں بھی اس کی فوٹو کاپی بھجوا دیں، ٹھیک ہے، اور متعلقہ اداروں میں بھجوا کر ہمارا منہ بند کر دیں. بات ختم. اگر ہم غلط ہیں تو ہم معافی مانگیں گے. ہم غلط ہیں، میڈیا پہ معافی مانگیں گے. ہم غلط ہیں تو ہم معافی مانگیں گے کہ بھائی ان کا ڈومیسائل کوہاٹ سے 2007 میں بالکل اوریجنل بنا تھا. پھر وہ تھوڑا سا پیپر ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے 2009 میں ایک نیا اوریجنل ڈومیسائل بنا لیا، تو لہٰذا ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو پھر ہم خبر تو ہم لگائیں گے. تو نہیں، ہم تو دیکھیں میں خبر لگائیں گے. دوسرا پھر ہم لوک ورثہ کی ہائی اتھارٹیز سے، ہم منسٹری آف کلچر اینڈ ہیریٹیج سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو سیٹ ان کے پاس ہے اس کی دوبارہ سے کیش والی بات چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں بات جتنی میں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں نا، یہ میں کسی اور یہ اب ٹاپک لمبا ہے، یہ میں اور میں بتاؤں گا. میرے ریکویسٹ سے یہ مراد ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے منسٹری آف ہیریٹیج اینڈ کلچر. وہ نہیں سن رہے نا. نہیں، ریکویسٹ اس کیس میں جب فیصلہ آ جائے گا تب
کہ اب آپ ایک کام کریں, اوپن میرٹ پہ کے پی کے کے لیے یہ ویکینسی دوبارہ اناؤنس کریں. وہ تو کریں گے یار. ہاں, اور کے پی کے سے کوئی بھی بندہ, کے پی کے سے کوئی بھی بندہ میرٹ پہ یہاں پر بٹھا دیں. اخبار میں جب اشتہار آیا تو وہ آ جائے گا, میرٹ پہ بندہ بٹھا دیں, یعنی ختم. یعنی آپ کو امید لگ گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کے پی کے سے اب بندہ آئے گا. سر جی ہمارا پاکستان ہے, ایک نظام ہے, عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر. تھوڑے بہتے سرکاری اداروں میں اگر کرپٹ افسران ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے ادارے خراب ہیں. بالکل نہیں. ایماندار ٹھیک ہے اور اچھے افسران بھی موجود ہیں. دیکھو نا, عدلیہ نے 2 دفعہ تو ہمیں مطلب ہائی کورٹ سے لیو دیا ہے, اور عدلیہ بھی تو موجود ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت عدلیہ اس پر فیصلہ کرے گی, اور مجھے امید ہے کہ یعنی اب آپ اس کیس کو چھوڑیں گے نہیں؟ نہیں سر, کیسے چھوڑیں گے؟ دیکھیں مجھے جو گالی دی گئی تھی نا, میں نے تو وہ علیحدہ کریں گے آپ. صحافی بن کے فون کیا تھا نا, جس کا وہ فون بھی موجود ہے, انہوں نے مجھے بہت فحش گالی دی. میں سمجھ گیا, ایک خاتون ہو, اور خود مان بھی رہی ہے. اچھا, اور مان رہی ہے نا. میری بات سنو, میرے جو بچپن کی سنگی آ رہے ہیں نا, جس سے میں آپ کو بھی ملوا سکتا ہوں, کوئی بھی کہے گا تو میں ان سے ملوا سکتا ہوں. یعنی جب میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی نا, اس زمانے کے جو میرے دوست ہیں, ابھی بھی میرے دوست ہیں, ہم آپس میں بڑے بے تکلف ہیں. ہم ایک دوسرے کو اوئے تو بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بچپن کے یار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فحش گالی انہوں نے ہمیں دی ہے نا, یہ ہم دوستوں میں بھی ایک دوسرے کو مذاق میں نہیں دے دوستوں میں نہیں دیتے. اور انشاءاللہ اس کا آگے مطلب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم تھا, اس کا حل کریں گے, اس کو پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے کسی کے ساتھ عوام سے نہ لے لیں اجازت. جی بالکل, انشاءاللہ نیکسٹ کسی دوسرے نشست میں مزید اس کے اوپر جو ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سبحانہ.